باب نمبر 4 معاشریات. اس میں پہلا ٹاپک ہے معاشرت، گھر میں داخل ہونے کے آداب. استیزان، اجازت چاہنا. عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جب میری ماں وہاں ہو تب بھی اجازت طلب کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ علیحدہ گھر میں رہتی ہوں اور میں علیحدہ رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تم اجازت مانگو. پھر اس شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت کے لیے میرا بار بار گھر میں آنا جانا رہتا ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت لے کر اندر جاؤ. کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم کسی موقع پر اپنی ماں کو کھلی حالت میں دیکھو؟ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم کسی موقع پر اپنی ماں کو کھلی حالت میں دیکھو؟ سائل نے عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اجازت دو. مشکات شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن چاہنا 3 بار ہوتا ہے، اس لیے اگر اجازت مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ لوٹ جاؤ. نه مونږ خو نیکه داسې ټرن کړي وو چې راځو نو یو خو به نارې کې بل وایي السلام علیکم. څوک ښکاري او که نه ښکاري کور ته به وایي السلام علیکم. نو که پیریان دیوان پکې راغي باندې سلام واچوي، هسې اواز ټوخي مخو کې نیکه و چې مقرراتو کوڅه کې به لوی دغه خو هغه مړه دنه دنګو محسن شانه دنګو نو سم شي که نه. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذن چاہنے سے قبل سلام کرنا چاہیے اور اپنا نام ظاہر کرے، یہ نہ کہ میں ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ضامن ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، مرنے کے بعد جنت ان کا مقام ہے. نمبر 1، جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. جو مسجد کی طرف گیا تاکہ نماز پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. نمبر 3، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. سوتی ہوئے کو سلام کرنا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دلتے ہو کاڑیارو جستے غم مقداد نوم دے او خوش کٹ رشی آئے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے کی نیند نہ اچھٹے اور جاگتا ہوا اسے سن لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو عادت طیبہ تھی کہ 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت داخلہ طلب فرماتے. اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ تھی کہ کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت داخلہ طلب نہیں فرماتے، بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام کرتے اور پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تاکہ اجازت سے قبل مکان کے اندر نظر نہ پہنچے. سلام کے آداب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. سلام کی ابتدا کے وقت آپ اس طرح سلام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا تو اس شخص کو 30 نیکیاں ملیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ ہاتھ، سر یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے. نہ ہاتھ، سر یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے. زاد المعاد کی لکھا. ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ بی بی قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرد نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ. سنگل چلے رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے کہا
وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ پاتی۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ہوئی کہ نانا قادر بند سلام بھی نتبت سے علیہ السلام علیہ السلام نانا چاہو علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سلام کے جواب کی طرح خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتاؤں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، بس آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے رخصت حاصل کرو۔ جب کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے، اور پھر جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے بہتر نہیں، یعنی دونوں سلام حق اور مسنون ہے۔ چیدی کے دار عزیو کو نہ رجی اس مجلس لگے دلے نہ کہ وہ سلام نہ چاہے گا ہے کہ بشارم نہ کہ نو یره مجلس نوعیت ته کتل پکار دی نه هغه ته خدا څه خلک پیږي چې مجلس لکه خو هغه ستا اشاره سره مغه ډسټرب کیږي نو بیا خو اشاره نه ده پکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے اور پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پھر سلام کرے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہم مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ تشبیہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کے ساتھ تشبیہ کرنے کی تصریح فرمائے، تشبہ کرنے کی تصریح فرمائی کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو اور نہ نصارہ کی، کیونکہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے۔ سلام کی حقوق، مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم تعداد بڑی تعداد کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اشارہ سے سلام کرنا جب مخاطب دور ہو گیا خیال ہے، اور زور سے سلام کرنا تاکہ مخاطب سن لے، دا سے اندازہ کے بغیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل کی من جملہ اور علامات کی چند علامات یہ ہیں کہ سلام کا رواج خاص دوروں میں محدود ہو جانا، اندا بکمشی۔ تجارت کا انتظام اتنا عام طور پر رواج پانا کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرنے لگی۔ تجارت دکانونه خو شروع شوي نه دا کور کې هم دا بزنس شروع شوی دی، کور کې خو سره سپورټ کوي که نه، یا په کور کې سیلون میلون بوتیک موتیک کولو کې څه هوا نو ولې دا جاب چې ورسره کوي دا نه دی، خو دې خو تجارت ویلې اہل اور نا اہل، اہل اور نا اہل سب کا قلم چل پڑے۔ نمبر 4 جھوٹی شہادت میں بہادر بن جانا، دینے میں ہاں جھوٹی شہادت دینے میں ہم بہادر بن جانا اور سچی شہادت کا اخفا کرنا۔ مصافحہ، معانقہ و دستبوسی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو میں نے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہا تھا کہ آدمی جب اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے سامنے جھک جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہیں۔ دا اڈیر خلق گئی، اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ مانعہ کرے اور اس کو بوسہ دے، آپ نے فرمایا نہیں، نام پکلا نہیں تھا۔ اس نے کیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کے ساتھ محافظ کر، آپ نے فرمایا ہاں۔ دا مصران خدا سے کیا بیان ہو جسنگا ملو یہ بالخل کی ترکیانم۔ سرین رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اور زیادہ کہا ہے، مگر یہ کہ وہ بھائی یا دو سفر سے آیا ہو تو معانقہ کر سکتا ہے دا، اور بر تکریم ہاتھ کا بوسہ دے سکتا ہے، نام ٹھیک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پر یا ہاتھ پر رکھ کر اس سے اس کا حال پوچھو، اور پورا سلام کرنا یہ ہے کہ سلام کے بعد تم مصافحہ بھی کرو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن علی رضی اللہ عنہ سے ملے، ان کو گلے لگایا اور ان کو آنکھ کی ان کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ دیکھیں خلق۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ جو عبد القیس کے وفد میں شامل تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو جلدی جلدی اپنے سواروں سے اترے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ غایت درجہ فرحت اور لذت کے ساتھ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، میں نے کبھی کسی قسم کے حریر یا ریشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھی۔ لسی نے ڈیر پاستو ان کے شاگرد نے جس کے سامنے یہ بیان کیا گیا اس شوق سے عرض کیا کہ میں بھی ان ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، اور مصافحہ کی حدیث کے بارے مشہور ہے کہ اس میں مسلسل مصافحہ ہوتا آیا۔ لکه اوس به موږ له پکار چې موږ فدا صاحب سره جوړ تازه کوو، نو هغه ځکه چې هغه مولانا اشرف صاحب سره کړي، مولانا اشرف صاحب فقیر احمد صاحب سره کړي، فقیر احمد صاحب داسې دغه سره کړي، تانوي صاحب سره. او چې دا حدیث مسلسل دا یو دی، کوم یو دی؟ یو دی کې حدیث مسلسل می کنه ختم بخاری کې چې دی کوي چې هغه دا شی دی کو بل سری پتہ نہیں لگی. نو حضرت انس رضی اللہ عنہ ابن بالغ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو آپس میں معانقہ کیا کرتے ہیں. معانقہ سے تو ہوئی غاڑ ملا پوئی رہتا پیسہ میں کہنا درد اور وہ مولیان صاحبان پر اختر کے اعلانوں کی چبغاڑے میں ملا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب مدینے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ کر دروازہ کٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچے، ان سے مانا کیا اور پیشانی کو بوسہ دیا. ہاتھ چومنا. حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا. دا چوما ہے پکار دے ہدیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو و تحابو، تہادو و پکنیس تہادو تحابو، آپس میں ہدایہ اور تحائف کا بدلہ تبادلہ کرتے رہو کہ باہمی محبت بڑھے گی. حدیث شریف میں کہ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو ہدیہ کا طالب نہ ہو ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گی. لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس سے کچھ بدلہ دیا جائے، اور اگر بدلہ دینے کو میسر نہ ہو تو اس کی ثنا و صفت ہی بیان کرو اور لوگوں کے روبرو اس کے احسان کو ظاہر کر دو، اور ثنا و صفت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے جزاک اللہ خیرہ. اور جب محسن کا شکر ادا نہ کیا تو خدا تعالی کا شکر بھی ادا نہ ہوگا. اور جس طرح ملی ہوئی نعمت کی ناشکری بری ہے، اس طرح ملی ہوئی چیز پر شیخی بگارنا کہ ہمارے پاس اتنا آیا یہ بھی برا ہے. حدیث شریف میں کہ اگر کوئی تمہاری خاطرداری کو خوشبو، تیل، دودھ یا تکیہ پیش کرے کہ خوشبو سونگھ لو یا تیل لگاؤ، دودھ پی لو یا تکیہ کمر سے لگاؤ تو قبول کر لو. انکار و عذر مت کرو، کیونکہ ان چیزوں میں کوئی لمبا چوڑا احسان نہیں ہوتا جس کا بھار تم سے نہیں اٹھ سکتا ہو اور دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے. نہ دا مانځ کې چې وی روان نشه په خپل روز تو شوتا وړاندې کوي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ باہم تحفہ تحائف دیتے رہا کرو، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو بکری کے پائے کا کوئی ٹکڑا بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے اور یہ خیال نہ کرے کہ تھوڑی چیز ہے کیا بھیجے. جو کچھ ہو بے تکلف دو اور لو. چینک اور جمع آنہ وسلم چینک لیتے تو الحمدللہ فرماتے، ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو پس فرماتے. اگر کوئی ہم جلیس
جواب میں یرحمک اللہ کہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ غیر مذاہب والوں کی چنگ کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم سے دیتے، غیر کی چنگ کا جواب یہدیکم اللہ ویصلح بالکم دے سکتے، یرحمک اللہ سے ان کو جواب دینا پسند ناپسند فرماتے او هغوی څه خبره کوي انګریزان چې خپل کنټري شو کې څه کوي Excuse me. نه تی وی مے گاڈ بلیس یو نیوس مے گاڈ بلیس یو بس سړی په داسې کوي نشي که نه پس پیل ته اسی دلی نه بیا ہوئی مے گاڈ بلیس یو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چینگ بہت پس آواز سے لیتے اور اسی کو پسند فرماتے نہ بعد واقع کنٹرول کی نہیں کہ نہ پوزا مسڑ رو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ چینکنے کو اللہ تعالیٰ چینکنے کو دوست رکھتا ہے کیونکہ چینکنے سے دماغ میں خفت اور قوائے ادراکیہ میں صفائی آ جاتی ہے، قوائے ادراکیہ قوائے جو باعث و معین ہو جاتی ہے طاعت میں نشاط اور حضور قلب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے، چینگ نہ بیل سے جمائی نہ بیل سے جمائی سے دوئی اسویلی کیونکہ جمائی امتلاء و ثقل نفس سے پیدا ہوتی ہے اور جو کدورت حواس و غفلت و سستی و بدفہمی کی باعث ہو جاتی ہے اور اطاعت میں نشاط نہیں ہونے دیتی۔ بس اللہ تعالیٰ تو نہ خوش ہوتا ہے لیکن شیطان خوش ہوتا ہے، پس اسی نتیجہ کے بارے سے فرمایا کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو طلبہ سے اس کو دفع کرے۔ پس تحقیق کی جس وقت تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے یعنی منہ کھولتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے کہ تم میں سے جس کسی ایک شخص کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ امکان پر اس کو روکے ورنہ بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے، بایاں ہاتھ دایاں منا سرنامہ پر بسم اللہ لکھنا۔ حضرت ابو مسعود جریری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کہا یہ تو ہر تحریر کا سرنامہ ہے۔ منگو شورو کڑی بنا آپ خط سے حکومت کے سے سٹارٹ کیا بسم اللہ لکھے۔ خط لکھنے کے آداب۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو مراسلہ لکھا اس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے معاویہ امیر المؤمنین کی خدمت میں زید بن ثابت کی طرف سے سلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمۃ اللہ، میں آپ کے سامنے اس معبود کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد مضمون خط آخر کے الفاظ یہ ہیں اور ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں ہدایت و حفاظت از خطا و اپنے کام معاملہ فہمی کا، اور سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مغفرت۔ یہ خط واحد جمعرات کے دن کہ رمضان 42 ہجری کے 12 دن باقی تھے لکھا۔ قلم کی عظمت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاتب سے فرمایا کہ قلم کی تعظیم کرو اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو اپنے کان پر رکھ لیا کرو، ہاں کیونکہ قلم انجام کار کو خوب یاد دلاتا ہے۔ درجان دکتر کار ہاں ہر تحریر کی ابتدا میں درود شریف، ابتدائی کتب رسائل میں بسم اللہ و حمد کے بعد درود شریف کا لکھنا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ رسم اول حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئے، خود انہوں نے اپنے خطوط میں اس طرح مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول اللہ۔ امتیاز قومی اور لباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، جیسے داڑھی منڈانا، بدن گدوانا وغیرہ۔ خیر بعض تبدیلی تو صورت بگاڑنا ہے اور حرام ہے جیسے اوپر مثالیں لکھی ہیں، اور بعض تبدیلیاں صورت کا سنورنا ہے اور یہ واجب ہے، جیسے لبِ ترشوانا،
ناخن ترشوانا، بغل زیر ناف کے بال لینا، اور بعض تبدیلی جائز ہے، جیسے مرد کو سر کے بال منڈوا دینا یا کٹا دینا یا مٹھی سے زیادہ داڑھی کٹا دینا، اور مٹھی کا نا، اور اس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے نہ کہ رواج سے، کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں، دوسرے ہر جگہ کا رواج مختلف ہے، پھر وہ ہر زمانے میں بدلتا بھی رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضع وغیرہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہیں۔ فید یعنی جو کفار و فساق کی وضع بنا دے گا وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ حضرت سوید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ جو شخص زینت کے لباس کو ترک کر دے اس حالت میں کہ اس کے پہننے کی استطاعت و قوت رکھتا ہو، اور کسی دوسری روایت میں کہ جو شخص زیب و زینت کے لباس کو کسر نفسی یا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت اور بزرگی کا لباس پہنائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھے گا۔ متکبرانہ لباس۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لٹکانا پاجامہ، تہبند، کرتے اور صافے میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی تکبر کے خیال سے پاجامہ، تہبند، کرتا یا صافہ کا شملہ زیادہ نیچے لٹکائے گا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ لباس کیا تھا؟ پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پانچا پہنے، پھر بائیں پاؤں میں۔ کرتا پہنے تو پہلے داہنی آستین دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنے۔ اس طرح صدری، اچکن، شیروانی وغیرہ دائیں طرف سے پہلے پہننا شروع کرے۔ ایسی جوتا پہلے دائیں قدم میں پھر بائیں قدم میں، اور جب اتارے تو پہلے بائیں طرف کا پھر دائیں طرف سے۔ میزبانی اور مہمانی کے حقوق دا بخیر سبات